وفاقی کابینہ میں نئے ارکان کے قلمدانوں کا اعلان کر دیا گیا۔ حنیف عباسی ریلوے، مصطفیٰ کمال صحت، علی پرویز ملک پیٹرولیم کے وفاقی وزیر ہوں گے۔ طارق فضل چودھری پارلیمانی امور، خالد حسین مکسی کو وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا قلمدان مل گیا۔ شیزہ فاطمہ وزیر مملکت برائے IT مقرر۔ رانا مبشر اقبال پبلک افیئر یونٹ کے وزیر اور عبدالعلیم خان کے پاس وزارت مواصلات ہوگی۔ اعظم نذیر تارڑ کو قانون و انصاف کے ساتھ انسانی حقوق کا اضافی وزارت بھی مل گئی۔ وفاق کا خیبر پختونخوا حکومت کے گرد گھیرا تنگ، پرویز خٹک کو مشیر داخلہ، اختیار ولی کو مشیر KP کا عہدہ دے دیا گیا۔ دونوں رہنما پشاور میں موجود رہیں گے۔ پرویز خٹک پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال دیکھیں گے۔ اختیار ولی اطلاعات کے لیے خیبر پختونخوا سے وزیراعظم کے کوارڈینیٹر ہوں گے۔ MQM وفاقی حکومت کا حصہ ہے، وزارتیں ملنا ان کا حق ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کراچی پریس کلب میں صحافیوں سے خطاب، کہا صحافی برادری کی فلاح و بہبود ہماری ترجیح ہے، صحافی برادری کو درپیش مسائل حل کریں گے، صحافیوں کو اپنا گھر بنانے کے لیے پلاٹ دیے جائیں گے، محکمہ اطلاعات صحافی برادری کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑا رہے گا۔ مخلص اور دیانتدار کاروباری برادری قیمتی اثاثہ ہے، پاکستان کی معیشت کا پہیہ یہیں سے چلے گا، لوگوں کو روزگار بھی آپ ہی کی کاوشوں سے ملا، زراعت، صنعتی ترقی اور تجارت کا فروغ حکومت کا ہدف ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی کاروباری شخصیات سے گفتگو، کہا ملکی معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے، شرح سود اور مہنگائی میں نمایاں کمی ہوئی، سرمایہ کاروں کا سفر مقامی سرمایہ کاروں سے شروع ہوتا ہے، معیشت کو مستحکم بنانے میں آپ کا کردار قابل تحسین ہے، تاجر برادری نے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے، ملک کے میکرو اکنامک حالات بتدریج بہتر ہو رہے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے آزاد جموں و کشمیر کے چیف جسٹس راجہ سعید اکرم خان کی ملاقات، جسٹس یحییٰ آفریدی کو ملک کا اعلیٰ ترین عائدی عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، عدالتی تعاون اور ادارہ جاتی ترقی کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ چیف جسٹس راجہ سعید اکرم خان کی یحییٰ آفریدی کو آزاد کشمیر انٹرنیشنل جوڈیشل کانفرنس میں شرکت کی دعوت۔ عالمی جوڈیشل کانفرنس 10 مئی کو مظفر آباد میں ہوگی۔ 9 مئی ملزمان کی ضمانت منسوخی کے لیے دائر، حکومتی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 10 مارچ سے اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ بینچ میں چیف جسٹس جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب شامل۔ پنجاب حکومت نے 9 مئی ملزمان کی ضمانتیں منسوخ کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے۔ ملزمان کی ضمانت منسوخی کی 16 اپیلوں پر سماعت 11 مارچ کو ہوگی۔ سپریم کورٹ میں ارشد شریف قتل کیس کی سماعت، آئینی بینچ کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل پر برہمی کا اظہار، حکومت کو روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی پیش رفت رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ جسٹس مندوخیل نے سوال کیا، کیا آپ سے روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت رپورٹ مانگی جائے؟ جسٹس حسن اظہر نے ریمارکس دیے، بے رحمی سے پاکستان کے ایک جانے پہچانے صحافی کو قتل کیا گیا، کیس کی مزید سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس میں داعش کمانڈر شریف اللہ کی امریکہ حوالگی کا تذکرہ، دوران سماعت جسٹس اعجاز اسحاق نے حکومت کے موقف پر سوال اٹھا دیا، کہا حکومت پہلے قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے سے انکار کرتی رہی لیکن بغیر معاہدے کے بندہ حوالے کر دیا۔ عافیہ صدیقی کی صحت یابی اور وطن واپسی کی درخواست نمٹانے کے لیے ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر، عدالت کا فریقین کو نوٹس، سماعت آئندہ جمعے تک ملتوی۔ شہباز حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ عافیہ صدیقی کا یہ 23واں رمضان اور 45ویں عید قریب ہے۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد کی میڈیا سے گفتگو، کہا حکومت نے کیس ختم کرنے کی درخواست دے دی جو شرمناک ہے، حکومت نے شریف اللہ کو چند دنوں میں امریکہ کے حوالے کر دیا لیکن عافیہ صدیقی کے لیے ایک فون کال تک نہیں کی۔ ٹڈاپ اسکینڈل کے 3 مقدمات میں چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی بری، وفاقی اینٹی کرپشن عدالت میں سماعت کے دوران شواہد اور دلائل کا جائزہ لیا گیا۔ یوسف رضا گیلانی کے وکلاء نے فیصلے کو انصاف کی جیت قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ کیس میں وعدہ معاف گواہ آج ملزم ہے، ملک سے فرار ہے، ہمیشہ قانون کے مطابق چلتا ہوں، جو بھی کام کرتا ہوں آئین کے مطابق کرتا ہوں۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسٹاف کی سائلنس سے رشوت وصولی کی شکایت، جسٹس بابر ستار کی سیکرٹری کو انکوائری کے لیے رجسٹرار کو خط لکھنے کی ہدایت، خط کی کاپی قائم مقام چیف جسٹس سمیت تمام ججز کے سیکرٹریز کو بھجوا دیں۔ خط میں کہا گیا ہے ہائی کورٹ میں تباہ کن پریکٹس نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر آنے والا اسٹاف رقم کا مطالبہ کرتا ہے، رقم لینا انصاف کی فراہمی کے بدلے میں رینٹ لینے کا مترادف ہے۔ 26 نومبر احتجاج سے متعلق بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں توسیع، اے ٹی سی میں 3 مقدمات میں عبوری ضمانت میں توسیع کی درخواست پر سماعت، بشرا بی بی کے وکیل نے موقف اپنایا، بشرا بی بی گرفتار ہیں، عدالت حاضر نہیں ہو سکیں، تفتیشی افسر کو ہدایت کی جائے کہ وہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں شامل تفتیش کرے، عدالت نے بشرا بی بی کو 24 مارچ تک متعلقہ کیسز میں گرفتاری سے روک دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کی درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست شعیب شاہین ایڈوکیٹ اور دیگر وکلا کے ذریعے دائر کی گئی، سیکرٹری داخلہ، ہوم سیکرٹری پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل درخواست میں فریق، موقف اپنایا، بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں ہے، قانونی اور پارٹی معاملات میں مشاورت کی ضرورت ہے، عدالتی احکامات کے مطابق ملاقات کی اجازت دینے کا حکم دیا جائے۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کرنے کے معاملے پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی جے آئی ٹی کے سامنے پیشی، اندرونی کہانی سامنے آ گئی، ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے طلب کردہ افراد سے سوشل میڈیا ہینڈلر سے متعلق سوالات کیے گئے، پاک فوج اور ریاستی اداروں سے متعلق سوشل میڈیا پوسٹ پر سوالات، سوشل میڈیا پر پوسٹ سے متعلق سب کچھ دکھایا گیا، بیرسٹر گوہر نے کہا سوشل میڈیا سے متعلق سوالات پر بانی پی ٹی آئی سے ڈسکس کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی زرداری ہاؤس میں ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر گفتگو، تجارتی تعلقات میں اضافے پر اتفاق، باہمی دلچسپی کے امور سمیت مختلف دیگر معاملات پر بات چیت۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری بھی ملاقات میں موجود تھے۔ پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے لائے جانے والے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے ثبوت ایک بار پھر منظر عام پر۔ 4 مارچ کو فتنہ الخوارج نے بنو کنٹونمنٹ پر حملے کی کوشش کی، ناکامی کے خوف میں حملہ آوروں نے 2 بارودی مواد سے لدی گاڑیاں کنٹونمنٹ کی دیوار سے ٹکرا دیں۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے 4 خودکش بمباروں سمیت 16 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے افغانستان سے بات چیت کرنا ناگزیر ہے، وفاق نہ خود افغانستان سے بات کر رہا ہے نہ ہمیں کرنے دے رہا ہے، مشیر اطلاعات پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان، کہا وفاق نے افغانستان سے بات چیت کے لیے طے شدہ نکات سرد خانے میں ڈال دیے، وفاق پختونخوا کے ساتھ مل کر اس آگ کو پورے ملک تک پھیلنے سے روکے، دہشت گردی صرف پختونخوا کا مسئلہ نہیں پورے ملک کا چیلنج ہے۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں سیکیورٹی کی خراب صورتحال، پشاور ہائی کورٹ کا وفاق اور صوبائی حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس، جواب طلب کر لیا۔ وکیل درخواست گزار نے کہا جنوبی اضلاع میں سیکیورٹی صورتحال انتہائی مخدوش ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں محفوظ نہیں، وفاقی، صوبائی حکومت اور دیگر متعلقہ فریقین سے جواب طلب کیا جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سول سرونٹ پروموشن رولز میں تبدیلی کر دی، نئے ایس آر او کے مطابق گریڈ 22 میں پروموشن کے لیے کسی افسر کا کیس صرف 2 مرتبہ زیر غور آ سکتا ہے، 2 مرتبہ کیس زیر غور آنے پر پروموشن نہ ملی تو دوبارہ کیس زیر غور نہیں آئے گا، کسی بھی سروس گروپ کا افسر پھر اپنے پچھلے گریڈ میں ہی ریٹائر تصور ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر خصوصی اجلاس، ڈپٹی کمشنر لاہور نے رپورٹ پیش کر دی، وزیر اعلیٰ کی کینال کی بھل صفائی کرانے اور جدید سیوریج سسٹم بنانے کی ہدایت، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا دیہات میں بھی گلیاں شہروں کی طرح بہترین بنائی جائیں، پہلے فیز میں لاہور کے 6 زونز کی تعمیر و مرمت اور ڈیولپمنٹ کی جائے، ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے بڑا اقدام، پنجاب کے 85 صحافیوں کے لیے سپورٹ فنڈ کی منظوری دے دی، عظمہ بخاری کی زیر صدارت جرنلسٹ سپورٹ فنڈ سے متعلق جائزہ اجلاس، عظمہ بخاری نے کہا حکومت صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے، جرنلسٹ انڈومنٹ فنڈ کی رقم 5 سے 10 کروڑ روپے کر دی گئی،
صحافیوں کے لیے ہمت اور ہیلتھ کارڈ کا پروسیس جلد مکمل کیا جائے گا۔ حکومت نے نیٹ میٹرنگ کی بجلی کم نرخوں پر خریدنے کی تجویز IMF سے شیئر کر دی۔ منصوبے کے تحت گھروں میں لگے سولر سسٹم سے اضافی بجلی کم قیمت پر خریدی جائے گی۔ IMF نے منصوبے پر تشویش کا اظہار کر دیا، سوال اٹھایا جو صارفین سولر پینل لگا کر گرڈ سے نہیں جڑ رہے ان کا کیا ہوگا؟ حکومت IMF کے سوال پر کوئی حتمی جواب نہ دے سکی۔ نادرا نے مشکوک 1000 خاندانوں کو نوٹس جاری کر دیا۔ نادرا کی مشکوک خاندانوں کو انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت، پیش نہ ہونے پر اہل خانہ کے کارڈز بھی بلاک کر دیے جائیں گے۔ غیر قانونی طریقے سے بنانے والے افغان تاجروں کے کارڈ بلاک کرنے کے لیے ہوم ورک تیز۔ پشاور کے مختلف بازاروں اور رہائشی علاقوں کے افغان مہاجرین کی فہرست طلب۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر میو اسپتال کی ادویات کی خریداری کے لیے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے پے اینڈ الاؤنس فنڈز اثر نو مختص کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ وزارت خزانہ پنجاب نے 340 ملین روپے دواؤں کی خریداری کے لیے دیے گئے۔ خالی اسامیوں اور الاؤنس کے فنڈز ادویات خریداری کے لیے استعمال کی اجازت دے دی گئی۔ اسپتال کے بجٹ میں اضافی فنڈز میسر ہونے کے باوجود اسپتال میں نہیں لائے گئے۔ کراچی میں صفورہ چورنگی کے قریب کار ڈمپر سے ٹکرانے کے حادثے میں نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ متوفی کی شناخت عدنان مرزا کے نام سے ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے متوفی نیو رضویہ سوسائٹی کا رہائشی اور کال سینٹر میں کام کرتا تھا۔ ممکنہ طور پر کار سوار کو نیند آنے کی وجہ سے حادثہ ہوا۔ جاں بحق نوجوان کی لاش ورثا کے حوالے کر دی گئی۔ ادھر کورنگی سنگر چورنگی پر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار شدید زخمی، طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل۔ شارع قراقرم پر افسوسناک ٹریفک حادثہ، گاڑی ڈرائیور سے بے قابو ہو کر دریائے سندھ میں جا گری۔ حادثے میں نجی کمپنی کے 3 مزدور جاں بحق۔ مزدوروں کی شناخت عطا اللہ، محمد ایاز، ظہور حسین کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق لاشیں دریائے سندھ سے نکال کر ضابطے کی کارروائی کے لیے آبائی علاقوں کو منتقل کر دی گئیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے آخری روز کاروبار میں تیزی۔ 100 انڈیکس 685 پوائنٹس کے اضافے سے 1,14,398 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سونے کی قیمت میں ایک دن کمی کے بعد آج پھر اضافہ۔ فی تولہ سونے کی قیمت 3,000 روپے کے اضافے سے 3,07,000 روپے ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 17 پیسے مہنگا 281 روپے 47 پیسے کا ہو گیا۔ رمضان کی آمد، کراچی سمیت لاہور اور پشاور میں بھی چینی کی قیمتوں میں اضافہ۔ رمضان کے چھٹے روز چینی کی ریٹیل قیمت 15 سے 20 روپے بڑھ گئی۔ چینی کی فی کلو قیمت 170 روپے تک پہنچ گئی۔ پشاور کے شہریوں کی بھی ریلیف نہ مل سکا۔ شہر میں ہول سیل ریٹ پر چینی 164 اور پرچون میں 175 روپے فی کلو فروخت۔ لاہور میں 50 کلو چینی کے تھیلے کی قیمت 250 روپے کا اضافہ، قیمت 8,250 روپے تک پہنچ گئی۔ كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ NTN نیوز کی خصوصی سکون رمضان افطار ٹرانسمیشن کی رونقیں۔ تلاوت کلام پاک کا شرف قاری فیصل محمود وڑائش نے حاصل کیا۔ میزبان کی افطار ٹرانسمیشن میں خصوصی گفتگو، نعت خواں فہد انصاری نے خوبصورت کلام پیش کیا۔ سکون رمضان ٹرانسمیشن کا یہ سفر چاند رات تک جاری رہے گا۔ مختلف وجوہات پر 8 ممالک سے مزید 37 پاکستانی ڈیپورٹ، 3 شہریوں کو بلیک لسٹ ہونے پر حراست میں لیا گیا۔ امریکہ جانے والے پاکستانیوں کا امیگریشن حکام نے ویزا منسوخ کر کے واپس بھیج دیا۔ برازیل میں بغیر دستاویزات پہنچے پاکستانی کو بھی ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں ویزا منسوخ ہونے پر 2 پاکستانی بے دخل،
متحدہ عرب امارات میں زائد المیات قیام اور بلیک لسٹ ہونے پر 3 پاکستانی بے دخل۔ پاکستان کو یمن میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش ہے۔ یمن تنازعات سنگین انسانی، سیاسی، اقتصادی اور ماحولیاتی بحران کو جنم دے رہا ہے۔ پاکستان کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یمن کے لیے مذاکرات اور فوری انسانی امداد پر زور۔ منیر اکرم نے کہا یمن میں 1 کروڑ روپے سے زائد افراد غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ یمن کو فوری انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ دہشت گرد شریف اللہ کی گرفتاری کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کوششوں کی تعریف۔ میڈیا بریفنگ میں کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت اہم ہیں۔ داعش دہشت گرد شریف اللہ کی گرفتاری اس کا واضح ثبوت ہے۔ امریکہ نے داعش کے رکن کی گرفتاری پر پاکستان سے اظہار تشکر کیا ہے۔ امن کے نوبیل انعام کے لیے ٹرمپ اور پوپ فرانسس سمیت دنیا بھر سے 300 سے زائد افراد نامزد۔ نامزدگیوں میں 244 افراد اور 94 ادارے شامل۔ نیٹو کے سابق سیکرٹری جنرل بھی نامزدگیوں میں شامل ہو گئے۔ نوبیل قوانین کے مطابق نامزد افراد کے نام 50 سال تک خفیہ رکھے جاتے ہیں، لیکن کچھ نامزد کنندگان اپنے امیدواروں کے نام ظاہر کر سکتے ہیں۔ چین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے منصوبے کو سختی سے مسترد کر دیا۔ مصر اور عرب ممالک کے امن منصوبے کی حمایت کا اعلان۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا غزہ فلسطینی عوام کا ہے اور فلسطینی سرزمین کا ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ غزہ کی حیثیت میں کسی بھی زبردستی تبدیلی سے خطے میں مزید بدامنی اور انتشار پھیلے گا۔ عالمی برادری سے غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ممکنہ طور پر سعودی عرب کا پہلا غیر ملکی دورہ کریں گے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سعودی عرب کے ساتھ امریکی معیشت میں $1 ٹریلین سے زائد کی سرمایہ کاری ہوگی۔ سعودی عرب امریکی کمپنیز میں 4 سال کے دوران $1 کھرب کی سرمایہ کاری اور امریکی فوجی ساز و سامان کی خریداری کرے گا۔ امریکہ نے کینیڈا اور میکسیکو کی مصنوعات پر ٹیرف کا نفاذ 1 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا۔ ٹرمپ نے ٹیرف کا نفاذ 2 اپریل تک مؤخر کرنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا 2 اپریل امریکی تاریخ کا اہم دن ہوگا۔ کینیڈا اور بھارت ہماری مصنوعات پر سب سے زیادہ ٹیکس لگاتے ہیں۔ کینیڈا کا امریکی مصنوعات پر محصولات برقرار رکھنے کا اعلان۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کینیڈا ٹیکسوں میں اضافہ رکوانے کے لیے امریکی انتظامیہ سے بات چیت جاری رکھے گا۔ بات چیت کا مقصد کینیڈین برآمدات پر تمام امریکی ٹیکس ختم کروانا ہے۔ امریکی صدر نے ٹیرف کا نفاذ 2 اپریل تک مؤخر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر زیلنسکی کی اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات کا امکان۔ مغربی ذرائع کے مطابق یوکرینی اور امریکی حکام نے ایک اور ملاقات پر کام کرنا شروع کر دیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کہتے ہیں مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار ہیں تاکہ مستقل امن لایا جا سکے۔ امریکی صدر کے ساتھ معاملات درست کرنا چاہتا ہوں۔ اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز کے لیے پاکستان کا دستہ اٹلی پہنچ گیا۔ ونٹر گیمز ٹیورن میں 8 مارچ سے 16 مارچ تک منعقد ہوں گے۔ قومی دستے میں کھلاڑی، کوچز، آفیشلز، طبی عملہ اور ینگ گلوبل لیڈرز شامل۔ پاکستان کے کھلاڑی اسنو شوٹنگ اور کراس کنٹری اسکیئنگ کے مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ گیمز میں 93 سے زائد ممالک کے 1500 سے زائد مرد خواتین ایتھلیٹس شرکت کریں گے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے شاہینوں کی تیاریاں۔ قومی اسکواڈ کے تربیتی کیمپ کا آج سے آغاز۔ قومی ٹیم 12 مارچ کو نیوزی لینڈ روانہ ہوگی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 میچز کی سیریز 16 مارچ سے شروع ہوگی۔ ون ڈے سیریز کا آغاز 29 مارچ سے ہوگا۔ اور چیمپئنز ٹرافی کا تاج کس ٹیم کے سر سجے گا؟ کون ہوگا فاتح، بھارت یا نیوزی لینڈ؟ دونوں ٹیموں کے درمیان کڑا مقابلہ 9 مارچ کو ہوگا۔ نیوزی لینڈ کے کپتان مچل سینٹنر بھی بھارت کے دبئی ایڈوانٹیج پر بول پڑے۔ کہا بھارت نے تمام میچز دبئی میں کھیلے، انہیں دبئی کی پچز اور کنڈیشن کا علم ہے۔
امید ہے ہم پہلے کے مقابلے میں اس بار زیادہ رنز کریں گے۔